کہ وضو آرام سے کرنا ہے، لیکن ہم جیسے تیسے بس وضو کر کے باہر نکلتے ہیں۔ اسلام نے ہمیں یہ بتایا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ نماز آستہ پڑھنی ہے، لیکن ہم اپنی نمازوں پر غور کریں، ہماری نمازیں کیسے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص وضو میں جلدی کرتا ہے اور جلدی جلدی وضو کرنے میں اس کے وضو کے اعضاء کہیں سے خشک رہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ لیکن ہم اب وضو کیسے کرتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ بس جلدی ہے، وقت نہیں ہے میرے پاس، دکان پہ واپس جانا ہے، میں نے فصلوں کی طرف جانا ہے، بس جلدی ہے، میں نے وہاں جانا ہے، میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے وہ کام کرنا ہے، بس جلد بازی ہے۔ اس لیے فرمایا کہ جو بندہ جلدی وضو کرتا ہے اور وضو کے اعضاء خشک رہ جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے بندے کے لیے ہلاکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، میں آپ کو ایسا عمل بتا دوں جو گناہوں کے سے چھٹکارے کا سبب ہو، جو گناہوں کی معافی کا سبب بنے اور درجات کی بلندی کا سبب بنے۔ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بتا دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو آرام سے کیا کرو اور ٹھیک ٹھیک اور صحیح صحیح وضو کیا کرو، اس کی وجہ سے اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ جب انسان وضو شروع کرتا ہے نا، جب ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ جب کلی کرتا ہے، منہ سے کیے ہوئے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ جب بازو دھوتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، چہرہ دھوتا ہے، تو وضو کی برکت سے اگر صحیح ٹھیک ٹھیک وضو کیا ہوگا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو والے اعضاء سے جتنے گناہ بھی ہوں گے، اللہ ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ہم اپنی نمازوں کی طرف غور کریں، ہماری نمازیں کیسے ہیں؟ ہمارے پاس برکت نہیں ہے، بس جلدی سے آئے، نماز پڑھ کے دوڑ واپسی کی دوڑ لگا دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور جلدی پڑھ رہا تھا۔ جلدی کرنے میں نقصان کیا ہے؟ اللہ کے نبی جب اس نے نماز پڑھ لی نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص